اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول انک اذا اتبعت عورات الناس افسدتهم رواه البيهقي في شعب الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اگر تم لوگوں کی ایسی چیزوں کی ٹو میں رہو گے جن کو وہ چھپانا چاہتے ہیں، یعنی لوگوں کی خامیاں، کمزوریاں، لوگوں کی گناہ، اگر تم ان کی ٹو میں رہو گے تو تم لوگوں کو برباد کر دو گے۔ دین کا بنیادی سبق یہ ہے الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ کسی آدمی کے معاملات کو اگر آپ اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ میں یہ جو غلط راستے پہ جا رہا ہے میں اس کو اس راستے سے روکنے کی کوشش کروں گا، تو یہ ایک اور چیز ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی خامیوں کو میں لوگوں میں پھیلا کر اس کی بے عزتی کروں گا تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اگر آپ کسی پہ نظر رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن یہ کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ لوگوں کی خامیوں کو اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو بدنام کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے کرو گے تو ان کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور زیادہ وہ جو ہے نا وہ جن برائیوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں ان میں اور زیادہ پھنسے چلے جائیں گے۔ الفاظ ہیں افسد تم ان کو تباہ و برباد کر دو گے۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے شعب ایمان میں روایت فرمایا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیف انتم وامۃ من بعدی یستأثرون بہذا الفعل قلت اما بالذی بعث بالحق اضع سیفی علی عاتقی ثم اضرب بی حتی القاک قال اولا ادلک علی خیر من ذلک تصبر حتی تلقانی رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے جن کو قرب حاصل تھا، فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تمہاری حالت کیا ہوگی میرے بعد اس وقت جب تمہارے حکمران جو ہوں گے، وہ اس زمانے میں جو آمدنی ہوتی تھی وہ صرف مال غنیمت ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی، مسلمان اگر جنگ جیتے تھے اسے کچھ حاصل ہو جاتا تھا وہ تقسیم کرتے تھے۔ آج تو بے شمار مدوں میں پیسہ آتا ہے اور حکمران ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ہر طرف سے، کچھ زمانے میں باہر سے امداد بھی نہیں آتی تھی۔ اس زمانے میں آمدنی کا ذریعہ مسلمانوں کا ایک ہی تھا کہ جہاد میں اگر مسلمان فتح کرتے تو دشمن کو شکست ہوتی، ان کے پاس جو کچھ آتا وہ مال غنیمت کے طور پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت کے لیے مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
پہلی دفعہ مال غنیمت کو جائز قرار دیا گیا، لیکن مال غنیمت جو ہے اس کے بارے میں احکام بہت سخت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی ایک جوتی کا تسمہ بھی مال غنیمت کو حکم یہ تھا کہ غنیمت میں جو مال اکٹھا ہوتا تھا اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا تھا۔ پھر اسلام نے باقاعدہ ضابطے دیے ہیں کہ جو پیدل جنگ میں شریک ہوتا ہے اس کا اتنا حصہ ہے، جو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اس کا اتنا حصہ ہے، اس کے مطابق جو کمانڈر ہوتا تھا وہ تقسیم کرتا تھا، اس کے بعد استعمال کرتا تھا۔ اس سے پہلے تو اگر کسی نے ایک تسمہ بھی اس میں لے کر استعمال کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی دوزخ سے نہیں بچ سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کچھ مال تو جو باقاعدہ جنگ کے بعد حاصل ہوتا تھا اس کو غنیمت کہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی دشمن کا کوئی علاقہ یا کچھ لوگ جو ہے وہ جنگ کے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ان کا جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو یہاں فے کیسے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد جب ایسے لوگ ہوں گے تمہارے حکمران جو تمہارے پاس جو غنیمت یا فے کا مال آئے گا تو اپنے آپ کو ترجیح دیں گے، تمہیں پوچھیں گے نہیں، اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنی تلوار پکڑوں گا، تلوار میں اپنے کندھے پر، اور پھر اس تلوار سے میں جنگ کروں گا ان لوگوں کے خلاف جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ اس وقت تک جاری رکھوں گا جب آپ سے ملاقات کروں، یعنی میری زندگی ختم ہو جائے، میں شہید ہو جائیں اس راستے میں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے؟ تمہارا خیال تو یہ ہے کہ جو اس قسم کے حکمران ہوں گے جو انصاف نہیں کریں گے تم ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے، میں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اس صورتحال پر صبر کرو گے، اس صورتحال پہ صبر کرو گے، اور اس وقت صبر کرو گے کہ میرے پاس تم پہنچو، یعنی تمہیں موت آ جائے، اور اس موت کے بعد جو ہے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن سے آپ کو محبت تھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی امید دلائی کہ میرے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو فرمایا ابو ذر تم تو یہ کہتے ہو کہ تم لڑو گے تو میرے پاس پہنچ جائے کہ میں اس سے بہتر تمہیں بتاتا ہوں کہ صبر کرو، اور اس صبر کی حالت میں جب میرے پاس پہنچو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال اتدرون من السابقون الى ظل اللہ عز وجل یوم القیامہ قالوا اللہ ورسول عالم قال الذین اذا اوتوا الحق قبلوا واذا سئلوا بذلوه واقموا للناس كحكمهم لانفسهم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کی طرف سب سے پہلے کون لوگ جائیں گے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ دستور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی سوال کرتے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ جانتا ہوتا تو یہ کہتا، ہر سوال کے جواب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کرتے تھے ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم بھی جانتے بھی ہیں۔ یہ عالموں کا مطلب ہے زیادہ جاننا،
یعنی اگر ہم جانتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ پوچھتا ہے تو اس لیے تو نہیں پوچھتا کہ اللہ تعالیٰ کو معلومات درکار ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بھی صحابہ کرام کا یہی ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے معاملات کو، آپ کو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہی عرض کرتے تھے کہ جب بھی کوئی سوال پوچھا جاتا کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے بھی اگر ہیں تو وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ جب اگر ان کو حق دیا جائے تو اس کو قبول کر کے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے تو وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ اگر ان کے سامنے سچی بات کی جائے تو ان کو اچھی لگتی ہے، خواہ وہ ان کے اپنے مفاد کے خلاف بھی ہو، کسی آدمی نے کوئی غلط کیا ہو، سچ یہی ہو کہ اس نے غلط کیا تو اس کے سامنے وہ بات کہی جائے تو وہ چونکہ وہ سچ ہے اس لیے اس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ دونوں صورتیں ہیں، ٹھیک۔ اور جب ان سے حق مانگا جائے تو وہ حق جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان وہی فیصلہ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا بھائی ہے، اور جو بھائی ہوتا ہے وہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کی طرف سب سے پہلے پہنچ جائیں گے، جن کو ان کا حق دیا جائے تو اسے قبول کرتے ہیں، اور ان سے حق مانگا جائے تو اس کو ادا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل ہم نے دعائے قنوت کا ترجمہ شروع کیا تھا۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اے اللہ تعالی ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم یہ روز پڑھتے ہیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا آپ کو مفہوم پتہ ہونا چاہیے، وگرنہ آپ ایسی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے کوئی ایک طوطا نماز پڑھ رہے ہیں۔ پتہ تو ہونا، انسان ہے نا، انسان ذل عقول مخلوق ہے، ذل جو ذل عقول مخلوق ہے اس کے لیے اتنا تو ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو آپ اتنے اہتمام سے اٹھے ہیں سردی میں، آپ نے اپنا بستر چھوڑا ہے، آپ نے پانی کے ساتھ وضو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے ہیں، اب آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، یا اس کی حمد کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، یا اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ اپنے ساتھ مذاق ہے نا، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ کتنے آپ نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایک سورت بعد میں پڑھتے ہیں، یہ تسبیحات پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے کی، تشہد پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو یہی کچھ آپ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں پڑھتے۔ تو اس کا مفہوم سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ ساری زندگی آپ نماز پڑھتے رہیں، اور وہ گفتگو جو آپ اپنے رب کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں وہ گفتگو ہے۔ یہ ہماری قوم ایسی نمازیں پڑھتی ہے، زیادہ میجارٹی ایسی نمازیں پڑھتی ہے، یہ اپنے اس لیے تو ہمارے حالات خراب ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، ہم بے شمار معاملات میں کام بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ان چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ بنشکرو کا بلا نکفرو کا،
اے اللہ تعالیٰ ہم یہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے۔ اور یہ لوگ عام غلطی کرتے ہیں، کو نشکروں کا بلا نشکر کا پڑھ دیتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ لا لگائیں گے تو الٹا ہو جائے گا، ہم تیرا شکر نہیں کرتے۔ اس قسم کے الفاظ جو ہیں ان پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے، غلطی سے بھی زبان سے غلط نہیں کر سکتا۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ تعالیٰ جو تیرا نافرمان ہے ہم اس کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر دیتے۔ جو تیرا نافرمان ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اصول یہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن حکیم میں آتا ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، سارے رشتے گنے ہیں۔ اگر یہ چیزیں اگر تمہیں اپنے رب سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر دیکھو، انتظار کرو جب اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ قرآن حکیم کی آیت ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ جو تیرا نافرمان ہے ہم ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف نہیں تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کلمات حصر عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، یعنی تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، صرف تیرے ہی لیے سجدہ کرتے ہیں۔ فَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفِضُ، اے اللہ تعالیٰ تیری ہی برگاہ میں ہم حاصل ہوتے ہیں، یہاں ہی جمع ہوتے ہیں۔ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، اے اللہ تعالیٰ تیرا عذاب ہے وہ کافروں کو تو مل کے رہے گا، کافروں تک ضرور پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ہماری جو جب مجھے یاد کرائی جاتی ہے وہاں یہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہاں بصلی اللہ تعالیٰ علی النبی وآلہ وسلم کے الفاظ بھی ہیں، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بصلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی پر صلاۃ بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ یہ دعائے قنوت جو ہے یہ امام نے بھی پڑھنی ہے اور مقتدی نے بھی پڑھنی ہے، دونوں پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ مقتدی صاحب کہیں کہ مجھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی پڑتی تو دعائے قنوت بھی نہیں پڑھنا۔ دعائے قنوت جو ہے وہ امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔